بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وقال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کی تمام مساجد خانہ کعبہ کی شاخیں ہیں، برانچ ہیں، خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، وہ ام المساجد ہے اور اس کے معمار، مستری اور مزدور اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس دھرتی پر اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، سب سے پیارا پسندیدہ زمین کا ٹکڑا اور حصہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر لوگ رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو جو جگہ ناپسند ہے وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ شیطانوں کا اڈا ہوتا ہے، لوگ وہاں ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، رب کو یاد نہیں کرتے، گالی گلوچ تک دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا بازار روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اور سب سے پاکیزہ پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسجدوں کی خدمت اور مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشن غریب عورت مسجد نبوی میں روزانہ آ کر جھاڑو لگاتی تھی، کوڑا کرکٹ صاف کرتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن جب 2-3 دن کا عرصہ گزرا اور وہ عورت نہیں آنے لگی تو ہمارے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت نہیں آتی؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ عورت بیمار ہو گئی تھی، پھر اس عورت کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفن کر دیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ایک عام عورت تھی جو صفائی کا کام کرتی تھی، اسی لیے ہم نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے آقا نے فرمایا او صحابہ، صفائی کرنے والی جو مسجد کا خیال رکھتی تھی، تم نے اسے عام عورت کہا؟ مجھے اس کا گھر بتاؤ، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ ہمارے آقا اس کی قبر پر گئے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔
مساجد کو صاف کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ ایک کوڑے کرکٹ کا دانہ بھی اگر کسی نے مسجد سے اٹھا کر لوجہ اللہ باہر پھینک دیا، مسجد سے گندگی کو دور کر دیا، ہمارے آقا فرماتے ہیں جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے والوں کا نکاح اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے کرے گا۔ یہ فضیلت ہے مساجد کو صاف کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ تو ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو تم نے بنا دیا، مسجد حرام کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کی تعمیر ہو گئی، اب یہاں کی صفائی کرنا، یہاں جھاڑو لگانا تمہارا کام ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ یہاں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ اور نماز پڑھنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو تم صاف رکھو گے۔ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر، اور ان کو مکلف کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی صفائی کا کام آپ نے کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام مساجد کو جنت کا باغ کہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، آقا نے فرمایا جب جنت کے باغ سے گزرو تو خوب چر لیا کرو، جب جنت کے باغ سے گزرو تو چر لیا کرو۔ ہمارے آقا بہت خوبصورت بولتے تھے، کتنی اچھی تعبیر ہے کہ جس طرح چارے کے پاس سے، ہرے بھرے کھیتوں کے پاس سے جانور گزرتے ہیں تو جانور کا دل چاہتا ہے کہ چر لیا جائے، اور جانور چر لیتے ہیں، زبردستی ہٹاؤ تو بھی نہیں ہٹتے، جانور کو مارنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ نے فوراً پوچھا قیل وما ریاض الجنہ، آقا جنت کا باغ آپ نے کس کو کہا ہے؟ جنت تو 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، دنیا میں کون سی جنت ہے؟ آقا نے فرمایا المساجد، دنیا کی مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ قیل ومرتع یا رسول اللہ، چرنے سے کیا مراد ہے؟ آقا نے فرمایا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب جنت کے باغ مسجدوں سے گزرو، مسجدوں میں آؤ تو سبحان اللہ پڑھو، الحمد للہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھو گے جنت میں ایک درخت لگے گا، ایک بار الحمدللہ پڑھو گے جنت میں ایک درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر پڑھو گے، ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگے۔ دنیا میں کسی کو 100-200 آم کے درخت لگانے ہوں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ زمین خریدو، پلاٹ کی خریداری کرو، زمین کو ہموار کرو، درخت لگاؤ، کھاد ڈالو، پانی کا انتظام کرو، پھر اس کی رکھوالی کرو، نگرانی کرو، پھر جا کر وہ 100-200 آم کے درخت آپ کو میسر ہوں گے۔ لیکن جنت میں درخت لگانا ہو، اور یہ سچا پکا وعدہ ہے ہمارے آقا کا، ایک بار سبحان اللہ کہو گے ایک جنتی درخت لگ جائے گا۔ 1 منٹ کے اندر آدمی دھیرے دھیرے بھی پڑھے، 1 منٹ میں 60 بار سبحان اللہ آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور ذرا تیزی سے پڑھے 1 منٹ میں 100 بار بھی پڑھ لے گا۔ گویا 1 منٹ اگر کوئی سبحان اللہ پڑھتا رہے، 1 منٹ کے اندر 100 درخت جنت میں لگ جائیں گے۔ مگر ہمیں اس کا اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے 1,000 روپے ملیں گے، بتاؤ کوئی محروم رہتا؟ موبائل بند، بازار بند، دکان بند، سب سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد میں لگ جاتے۔ گھر میں بتا بھی دیتے فون کر کے انتظار مت کرنا، اب نوٹوں کی گدی ہی لے کر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟
ایک بار سبحان اللہ پر 1000 روپیہ مل رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ایک بار سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگے گا، اور اس وعدے کی تکمیل جب ہم وہاں جا کر دیکھیں گے تو افسوس ہوگا، کاش ہم بھی جنت کے باغوں سے چر لیتے، ہم بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیتے تو آج مزے آ جاتے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جنت کے باغوں میں چرنا ہے، یہاں آ کر تلاوت کرنا، یہاں آ کر نماز پڑھنا، درود پڑھنا، ذکر کرنا، یہ جنت کے باغوں میں چرنا ہے، اور یہ ہم کو وہاں ملے گا۔ جنت کا ایک خوشہ بھی اگر مل جائے دنیا والوں کو، قیامت تک وہ خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھائی ہے، ہم نے آقا کو دیکھا کہ 2-4 قدم آگے بڑھے نماز کی حالت میں، گویا آپ کچھ لپک کر لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر اسی نماز میں دیکھا کہ ہمارے آقا پیچھے ہٹے، گویا کسی چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ نماز سے فراغت ہوئی تو صحابہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، کیا بات ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا، جب میں نماز میں تھا جنت اور جہنم میرے سامنے آ گئے تھے، تو میں نے جنت میں دیکھا انگور کے خوشے لپک رہے ہیں اور لہک رہے ہیں، تو ہمارے سامنے جب انگور کے خوشے آئے تو میں نے آگے بڑھ کر توڑنا چاہا، اور اگر میں وہ توڑ لیتا، میرے ہاتھوں میں آ جاتا، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی تو ختم نہیں ہوتا۔ جنت کے درختوں کی یہ خاصیت ہے، کسی خوشے سے ایک دانہ توڑ لیا جائے گا، فوراً آٹومیٹک اپنے آپ وہاں پر دوسرا دانہ لگ جائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی، خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، فوراً بھرپائی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو ہم سمجھیں کہ مسجدیں کیا ہے؟ یہ جنت کے باغ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے مساجد کو تعمیر کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ تو اسلام سے پہلے کی مسجد ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، لیکن اسلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کی سب سے پہلی مسجد اسلام کی وہ مسجد قباء ہے۔ ہمارے آقا جب مدینہ گئے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق 14 دن تک قیام رہا قباء میں، اور دوسری روایتوں کے مطابق 7 دن تک قیام رہا۔ کلثوم بن ہدم کی زمین کا ایک ٹکڑا ہمارے آقا کو پسند آ گیا، جہاں پر لوگ کھجور کی گٹھلیوں کو سکھاتے تھے۔ ہمارے آقا نے اس مسجد میں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی شان میں اور جس مسجد کی تعریف میں قرآن کریم بول اٹھتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ وہ مسجد ہے جو شروع دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہے مسجد قباء میں جو مسجد بنی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کی مدد کر رہے ہیں۔ مٹی کا گارا تیار ہو رہا ہے، صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، ہمارے آقا بھی لا رہے ہیں، اور پھر وہ مسجد بنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی وہی مسجد قباء ہے، جہاں دنیا بھر سے حاجی اور عمرہ کرنے والے مسجد قباء جاتے ہیں کھچے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر مقبول عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ کیسا عمرہ؟ جو عمرہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو چکا ہے، اس عمرے کا ثواب 2 رکعت نماز پڑھ کے حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا قباء سے آگے بڑھے، مسجد نبوی گئے، جہاں آن بان شان کے ساتھ انصار نے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اس طرح استقبال کیا ہمارے آقا کا کہ ہمارے آقا بھی خوش ہو گئے۔ ہمارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، ہر صحابی کی چاہت ہے کہ نبی کی اونٹنی ہمارے گھر میں آئے،
نبی ہمارے گھر کا مہمان بنے، لیکن ہمارے آقا فرماتے اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے رواں دواں ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں ٹھہرے گی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس مقام پر جا کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ کے اندر ممبر ہے، ممبر رسول، جہاں ہمارے نبی خطبہ دیتے تھے، اس جگہ پر ہمارے نبی کی اونٹنی بیٹھی۔ سامنے ہی ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، فوراً لپکے ہوئے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اور پھر سامان لے کر اپنے گھر پر چلے گئے۔ ہمارے آقا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے 6 ماہ تک ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، 6 ماہ تک۔ اور یاد رکھو یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ وہ گھر ابو ایوب انصاری کا تو بعد میں ہے، پہلے وہ گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے نبی کی آمد سے 700-800 سال پہلے طبہ نامی ایک بادشاہ مسجد مدینہ منورہ بستی سے گزر رہے تھے، اس وقت آبادی نہیں تھی، 400 علماء ساتھ میں تھے۔ علماء نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ پرانی کتابوں کے ذریعے سے اور آسمانی ہدایات کے ذریعے سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، کہ یہ کھجوروں کی بستی ہے اور اسی بستی میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو وہ بادشاہ بھی عاشق رسول تھا، کہا ایسی بات ہے تو ہم بھی یہاں ٹھہرتے ہیں۔ تمام علماء کرام کے لیے مکانات بنوائے، ایک اسپیشل مکان، خوبصورت مکان، بڑا سا مکان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنوایا۔ یہ وہ مکان ہے جو ابھی آپ کی پیدائش سے پہلے بن چکا ہے، اور ان میں جو سب سے بڑا عالم دین تھا ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا، اور اس خط میں لکھا کہ اگر میری حاضری آپ کی خدمت میں ہو گئی تو میں ایمان قبول کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر میری حیات میں آپ کی آمد نہیں ہوئی تو پھر یہ خط اس عالم کے حوالے کرتا ہوں، اور اس عالم کو وصیت کی جب آپ مرنے لگیں گے تو یہ خط آپ اپنی اولاد کو دے دینا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اسی عالم دین کی نسل میں تھے۔ تو یہ گھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو نگہبانی کر رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ بہرحال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ ابھی آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کی بیویوں کے لیے حجرے اور کمرے نہیں بنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی بنانے کی فکر کی۔ یہ امت کو پیغام دلانے کے لیے آپ جہاں کہیں بھی رہنا چاہیں، آپ اگر ایک گھر کسی علاقے میں لے رہے ہیں تو ضروری ہے آپ اس بات کی کھوج کریں کہ وہاں آس پاس میں کوئی مسجد ہے یا نہیں۔ یاد رکھو آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، نوجوانوں کے لیے مسجد ہماری نسلوں کے ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی اور مچھلی کے لیے پانی اشد ضرورت ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مساجد اشد ضرورت ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کی جگہ ہے، یہ ایمان اور اسلامی قلعے ہیں۔ تو جس علاقے میں بھی اپنا گھر بنانا چاہیں اس علاقے میں غور کر لینا پہلے کہ مسجد ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، ایک گھر اگر آپ اپنے لیے خرید رہے ہیں تو ایک گھر آپ دولت لگا کر وسعت کے ساتھ آپ ایک گھر اللہ کے لیے خریدیں۔ ایک گھر میں آپ رہو اور ایک گھر میں وہاں کے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہاں گھر مت خریدیے۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر کسی بستی کو بسانے کی بات آتی ہے، کوئی محلہ بنانے کی بات آتی ہے، تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس ایریے میں مسجد ہے۔ اگر مسجد نہیں ہے تو محلہ نہیں بنتا ہے، بستی نہیں بنتی ہے۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، تو ہم پہلے مساجد کا انتخاب کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرات ازواج مطہرات بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی فکر کی۔ صحابہ سے فرمایا، او صحابہ، چلو مسجد نبوی کی جگہ کو چنتے ہیں۔ پتہ چلا
کہ جس جگہ مسجد نبوی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو جگہ آپ کو پسند آئی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی ہے، ایک کا نام سہل ہے، دوسرے کا نام سہیل ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا دونوں بچوں کو بلاؤ، دونوں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا میرے معصوموں، اللہ کو تمہاری جگہ پسند آ گئی ہے اور اللہ کے محبوب کو بھی پسند آ گئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو، اس کے لیے میں خریدنا چاہتا ہوں تمہاری جگہ۔ معصوموں نے کہا یا رسول اللہ جگہ تو کیا ہے، حکم ہو تو جان بھی لٹا دوں، جگہ کی کیا بات ہے، یہ جگہ آپ کے لیے فری میں وقف ہے، جیسا چاہیں استعمال کریں، قیمت تو دور کی بات ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا نہیں معصومو، تم یتیم ہو، بغیر اجرت کے ہم لینا نہیں چاہتے، لہٰذا اعلان فرمایا کون ہے جو ان معصوم بچوں کے جگہ اور اللہ کی مسجد کے لیے قیمت دے گا؟ صحابہ کنگال تھے، فقر و فاقے میں تھے، صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اپنا سارا اثاثہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک آواز آئی پیچھے سے، اس مسجد کی قیمت میرے حصے میں لکھ دیجئے، اس مسجد کی قیمت میں ادا کروں گا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صحابی کوئی اور نہیں، وہ وہی صحابی ہے جو ہر معاملے میں سب سے آگے رہتے ہیں، یہ وہی صحابی ہے جو سب سے پہلے مومن اور ایمان لانے والے ہیں، یہ وہی صحابی ہے جو غار ثور میں ہے، یہ وہی صحابی ہے جو ہمارے نبی کے لیے تکلیفیں برداشت کی، جان مال اور تن من کی بازی لگا دی، ساری دولت نبی کے قدموں میں اکٹھی کر دی، وہ کوئی اور نہیں حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتاؤ مسجد نبوی میں آج لاکھوں سجدے ہو رہے ہیں، روزانہ لاکھوں سجدے، ان سجدوں کا ثواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں ملتا ہوگا؟ کیونکہ وہ مسجد کے خریدار ہیں، انہوں نے مسجد خرید کر لوگوں کے لیے وقف کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زمین نہیں خریدی، صحابہ سے فرمایا چلو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کے لیے کوئی مستری نہیں آئے گا، کوئی مزدور نہیں آئے گا، کوئی نوکر نہیں آئے گا، بلکہ صحابہ کو خود کرنا ہے۔ گارے تیار ہو رہے ہیں، پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، ہمارے آقا بھی پتھر اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے بھی تھے آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہمارے آقا فرماتے تھے جس طرح اجر و ثواب کے تم محتاج ہو، مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے۔ پھر ہمارے آقا شوقیہ اشعار بھی پڑھتے تھے، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اصل بدلہ تو آخرت کا بدلہ ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اس واقعے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ 2 پتھر اکٹھے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے پوچھا عمار یہ کیا کر رہے ہو، زیادہ بوجھ ہے، گر جائیں گے پتھر تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ سارے صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور تم ہو کہ 2 پتھر اٹھا رہے ہو۔ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا آقا ایک پتھر تو میرا ہے، دوسرا پتھر آپ کی محبت میں اٹھایا ہے، دوسرا پتھر آپ کی طرف سے اٹھایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد میں پیسے لگانا اور مسجدوں کی زمین خرید کر وقف کرنا اور وقف شدہ زمین کے اوپر مسجد کی تزئین کرنا، تعمیر کرنا تاکہ لوگ صحیح ڈھنگ سے عبادت انجام دے سکیں، اللہ کے گھر کو بنا دینا عظیم ثمرہ ہے اور عظیم ثواب کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں کہ تعمیر کر دیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا مسجد کے تعمیر کرنے والے لوگ ایمان والے ہیں، قرآن کی نگاہ میں ایمان کی گواہی دے رہا ہے قرآن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ مسجد میں بکثرت آتے ہیں ان کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو۔
بعض مرتبہ فرشتوں کو وہ لوگ نظر نہیں آتے تو آپس میں پوچھتے ہیں فلاں نمازی نماز پڑھنے آتا تھا، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا تھا، کیا بات ہے آج نہیں دیکھ رہا ہوں؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں وہ ابھی راستے میں ہوں گے، کوئی کہتا وہ بیمار ہیں، فرشتے کہتے ہیں چلو اس کی عیادت کرتے ہیں، کوئی کہتا وہ اپنے کاروبار میں ہے آج مسجد نہیں آیا، فرشتے کہتے چلو کاروبار میں مدد کر دیتے ہیں، ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو خدا کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پوری مسجد اکٹھی بنا دی جائے، پوری مسجد اکٹھی بنا دی جائے، یہ ضروری نہیں۔ حدیث میں ہے من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور ایک حدیث میں صغیرا او کبیرا، جو اللہ کے لیے بڑی مسجد بنائے گا یا چھوٹی مسجد بنائے گا۔ صغیراً کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا حصہ بھی لے لے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عباسی دور کا ایک خلیفہ ہے، بہت متقی پرہیزگار بادشاہ، ہارون رشید، تہجد گزار بادشاہ، بڑی دلچسپی تھی تعمیراتی کام میں۔ انہوں نے کہا کہ بغداد شہر میں ایک عظیم الشان مسجد بناؤں گا، اور میری دلی چاہت یہ ہے کہ اپنے پیسے سے بنواؤں گا، نہ بیت المال کا پیسہ لگے گا، نہ شاہی خزانے کا پیسہ، نہ ہی چندہ کیا جائے گا، اپنے پیسے سے۔ اور منع کر دیا کہ کوئی بھی چندہ نہیں دینا۔ مسجد تعمیر ہو گئی۔ ایک غریب آدمی جو محنت مزدوری کرتا تھا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیسا دور آ گیا، آپ کا گھر بن رہا ہے اور اعلان ہے کہ کوئی حصہ نہیں لے سکتا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ مزدوری کرنے گیا، دن میں قیمت ملی، پیسے ملے، شام میں اینٹ کی دکان پر گیا کہ ان پیسوں کی جو اینٹیں بنتی ہے دے دو۔ وہ اینٹ لے کر گھر آئے۔ رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، ہارون رشید کے مسجد کے باہر جو اینٹیں لگی تھی مسجد بنانے کے لیے، ان اینٹوں میں ملا دیا، مکس کر دیا اپنی اینٹیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ ہے، ایک دن خواب میں دیکھا کہ جنت کے 2 محل ہیں ان کے سامنے، دونوں سیم ہیں، یکساں ہیں۔ جتنا خوبصورت یہ محل ہے اتنا خوبصورت یہ محل بھی ہے۔ ایک میں ہارون رشید کا نام لکھا، ایک میں اس مزدور کا نام لکھا ہے، غریب کا۔ ہارون رشید کی جب آنکھ کھلی بڑا پریشان، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس مزدور کو بلایا، کہا بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ نے پسند کیا، اور جتنا خوبصورت میرا گھر تھا اتنا تمہیں بھی ملا ہے؟ اس مزدور نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا کہ اس مسجد میں کوئی بھی چندہ نہیں دے گا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی حصہ ڈالنا ہے، میں غریب تھا، محنت مزدوری کر کے 2-4 اینٹیں آپ کی اینٹوں میں چھپا دی تھی، اس وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، مساجد کے اندر حصہ لینے پر اور یہاں عبادت کرنے کا ایک مزہ ہی الگ ہے۔ مثلا میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہو۔ تو مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 1500 کا بھی اگر مجمع ہے، اگر 1-2 کی بھی عبادت اللہ نے قبول کر لی تو ساروں کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے یہاں ان کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک کی عبادت کو قبول کرے دوسرے کی نہ کرے۔ اجتماعی عبادت میں جب ہم اور آپ گیہوں کی گونی بیچتے ہیں نا پوری، تو گیہوں کے ساتھ کنکر بھی ہوتے ہیں، وہ کنکر گیہوں کے بھاؤ میں چلے جاتے ہیں، وہ کنکر بھی گیہوں کی قیمت میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ دیکھو 500 کی گڈی ہے نا، 2-4 گڈی اگر اس میں پرانے اور پھٹے بھی ہوں تو آرام سے چل جاتے ہیں۔ اگر تم ایک نوٹ لے جا کر دو گے تو دکاندار اچھی طرح سے دیکھے گا، پرکھے گا، چلے گا نہیں چلے گا اللہ کو معلوم ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری مسجد میں تعمیراتی کام جاری ہونے والا ہے 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ۔ اوپر ٹائلز کا کام ہے، 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ آپ حضرات اللہ کے لیے اور
اپنے لیے ثواب جاریہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مر کر قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، اور آپ کو جب تھوک ریٹ میں ثواب ملے گا، آپ حیران ہو جائیں گے قبر میں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو مسجد میں چندہ دیا تھا، حصہ دیا تھا، لوگوں نے عبادت کی ہے اس مقام پر، اس کی وجہ سے یہ ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ اس وقت اتنا افسوس کریں گے کہ کاش میں اور زیادہ خرچ کیا ہوتا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی جنت میں شاندار محل بنائے گا۔ آپ حضرات کوشش کریں، ارادہ کریں، 260 باکس لگنے ہیں ٹائلز کے، ایک باکس کی قیمت سیمنٹ اور مزدوری کے ساتھ 1000 روپیہ ہے۔ ایک باکس کی قیمت، اس میں ساتھ میں سیمنٹ بھی ہے، مزدوروں کی مزدوری بھی ہے، اور ٹائلز کی قیمت 1000 روپیہ ایک باکس، اور پھر کلر کا کام ہونا ہے، تو اس میں 3 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔